السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں نے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آپ یہاں انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ کیوں مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے؟ چھوٹی بچی ہیں کیا آپ؟ وہ پشمینہ بیگم کا چیک اپ کروانے ہاسپٹل آیا ہوا تھا جب اسے وہ جانی پہچانی سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ پشمینہ بیگم کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتا دائیں طرف کے کوریڈور میں مڑ گیا تھا۔ کب تک اکیلی خوار ہوتی رہو گی؟ جب میرے پاس ڈگری ہے تو جاب کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ میڈیکل کے اتنے سال میں نے یوں ضائع کرنے کو گزارے تھے۔ بولو، وہ جو کوئی بھی تھی سختی سے بھرپور آواز میں بولی تھی۔ پلیز بھابھی، میں کر رہی ہوں نا، اگر آپ کو کسی قسم کی تنگی ہے تو میں پارٹ ٹائم کوئی اور جاب ڈھونڈ لوں گی۔ اینا کی آواز پر اس کے قدم اس ہلکے نیم وا دروازے کے آگے رکے تھے۔ وہ اندر کا منظر واضح دیکھ سکتا تھا جہاں اینا ایک اور لڑکی کھڑی تھی عبائے میں ملبوس۔ اور تیمور کا کیا وہ ساری زندگی تمہاری محبت کے لیے ترستا رہے؟ پہلے باپ رب نے واپس لے لیا، اب ماں ہوتے ہوئے بھی تعمر وہ ماں کی محبت کا بھوکا رہے، کبھی تمہاری ممتا سے سیراب نہ ہو۔ 4 سال کا ہے مگر اپنا ہر کام خود کرتا ہے۔ کس کے بچے ہیں جو اس عمر میں ایسے ہوتے ہیں؟ اتنے سنجیدہ، اتنے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک آتی نہیں ہو تب تک وہ دروازے سے لگا رہتا ہے، تمہارا منتظر رہتا ہے، کھیلنے تک کو نہیں چاہتا کہیں کہ تم کسی بھی وقت آ جاؤ۔ ایسے میں ایک اور جاب کرو گی تو پھر وہ تو تمہیں دیکھنے سے بھی رہ جائے گا۔ مجھے کرنے دو پلیز، وہ نام آواز میں بولی تھی۔ پلیز وشما، میں بھائی کو کیا کہوں گی؟ روز آخر کے صالحہ سال جس بھائی نے میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری کی، اس کی نشانی کو میں چند سال بھی نہ پال سکی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وشما بھی اس کے پاس چوکری مار کے بیٹھ گئی تھی۔ زوار بھائی کو بھی میں نے جواب دینا ہے کہ کیوں ان کی بیوی کو اتنی تکلیفیں دیں جنہیں وہ پھول مارنے سے بھی ڈرتے تھے، اور تیمور ان کی جگر کا ٹکڑا جسے جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا، وہ اب ماں کو بھی ترستا ہے۔ میں کیا جواب دوں گی؟ مان جاؤ اینی پلیز، سیلری پیکیج بھی اچھا ہے اور ماحول بھی بہت اچھا ہے۔ پلیز تیمور کے لیے مان جاؤ۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے لجاجت سے بولی تو اینا نے ناچار سر ہلایا تھا۔ وہ اٹھی تھی اور پھر بنا کہیں دیکھے باہر نکل گئی، جبکہ فہد بر وقت دوسرے کمرے میں داخل ہوتے خود کو چھپا گیا تھا۔ اس سے اگلے دن جب اینا آفس آئی تو فہد کے مینیجر اور مس سامرا کے ساتھ سائٹ پر کسی کام کے سلسلے میں چلی گئی تھی۔ جب وشما سمیت تیمور آفس آئے تھے، فہد تو وشما کو دیکھ کر تھوڑا بہت پہچان گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا بچہ جس کی قد کاٹ 4 سال کی تو نہ تھی، لیکن جیسے وہ 6-7 سال کا بچہ ہو، مگر اسے لگا کہ شاید وہ تیمور ہی ہو۔ تیمور؟ فہد کے پکارنے پر تیمور نے ایک دم مڑ کے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھیں سکیڑ کے چند لمحے اسے تکنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا آ کر فہد سے لپٹ گیا تھا۔ بابا، یو کیم بیک، آئی مسڈ یو بابا۔ فہد نے بے یقینی سے اپنی ٹانگوں سے لپٹے اس بچے کو دیکھا تھا جو اس سے لپٹا بابا بابا کی گردان کر رہا تھا۔ اس کے برعکس وشما تیزی سے ان تک آئی تھی اور تیمور کو اس سے الگ کیا تھا۔ آنی مم، دیکھو میرے بابا، ہی کم بیک فار می۔ بابا، پھر سے دوبارہ مجھے ماما کو چھوڑ کے نہ جانا، وہ وشما سے کہتا پھر سے فہد سے آن لپٹا تھا۔ وشما نے فہد کو دیکھا تھا جس کا چہرہ متغیر تھا۔ بچے، میں آپ کا بابا نہیں ہوں، یور فادر از ناٹ دیئر، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مائی گڈنس از کہ میں شاید آپ کے بابا سا دکھتا ہوں۔ ڈونٹ بی سیڈ، آپ آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو اپنا آفس وزٹ کرواتا ہوں۔ وہ تیمور کو خود سے الگ کرتا نیچے بیٹھتا اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ تیمور کا چہرہ اتر سا گیا تھا، وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹ سا گیا تھا۔ فہد اسے لیے اپنے آفس کا وزٹ کروانے لگا، جبکہ وشما کو اس نے اپنے آفس میں بٹھا دیا تھا۔ جس وقت اینا واپس آفس آئی اس وقت تک تیمور اور فہد اچھے دوست بن چکے تھے۔ وہ فہد سے ہاف لیو لیتی اسے گھر لے گئی تھی، جبکہ فہد کے ذہن میں مسلسل تیمور زوار مرتضیٰ ہی چھایا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، میں تمہیں دیکھ جی لوں گی، تمہارے ساتھ کی چاہنی کروں گی، مگر خدا را مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تم کسی اور کے ساتھ رہ لو گے، کسی اور کے ساتھ نام نہ کرو، میں مر جاؤں گی۔ کتنے ہی ایسے جملے تھے اس کے سماعتوں میں اترے، کسی انی کی طرح گھڑے ہوئے تھے۔ اس نے لب بھینچ کے پیچھے کھڑے در و دیوار کو دیکھا تھا اور پھر آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے قدموں میں بیٹھی اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی اور وہ بے حس بنا ہوا چلا آیا تھا۔ میں تمہاری محبت کیسے قبول کروں؟ بتاؤ، تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا۔ جس اٹریکشن کو تم محبت کا نام دیتی ہو، چند سال بعد تمہیں اسی کو اٹریکشن مانتے بھی خود پہ ہنسی آئے گی۔ تمہارا قدم پیچھے لینا ہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ مجھے وہ خواب نہ سونپو جن کی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ وہ کن پٹیوں کو دباتا جلدی آنکھیں موند گیا تھا۔ بستر تھا جسے کانٹے کی مانند چبھ رہا تھا۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصلے گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسے رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئی، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئی۔ ہم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم کریے جان سے پار گئے، یہ بازی جان کی بازی ہے، تم جیت گئے، ہم ہار گئے۔
تم جیت گئے، ہم ہار گئے۔ ہاں مجھے لگ رہا ہے میں ہار گیا، مگر یہ ہارنا بہت برا ہوگا، بہت برا۔ اس کی آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج بارات تھی، چاروں دلہنیں تیار ہو چکی تھیں۔ ہر سو افراتفری کا سا سما تھا، بھاگتے دوڑتے سب اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ حویلی کے باہر سب مہمان جمع تھے۔ ازمار نے فیملی گروپ میں میسج چھوڑا تھا اور پھر زاریہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ چاروں گھونگھٹ کی آڑ سے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ازمار زاریہ کے سامنے آ کر رکا تھا، جو پوری طرح گھونگھٹ نکالے ٹھہری تھی۔ چلو بات کرنی ہے، ازمار نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے ازمار؟ تھوڑی دیر میں تم دونوں کا نکاح ہے، پلیز جب آفیشیلی تمہاری بیوی بن جائے گی تب ساری باتیں کر لینا، زاریہ نے آگے بڑھتے اسے کہا تھا۔ نہیں پھر بہت دیر ہو جائے گی، پلیز زاریہ، ایک دوست کے لیے اتنا نہیں کرو گی؟ وہ بولا تو لہجے میں کچھ تو چونکا دینے والا تھا کہ وہ چونک گئی، پھر سنبھل کے سر ہلاتی اس کے پیچھے ہو لی تھی، جبکہ زاریہ بھی ان دونوں کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ نیچے ہال میں آئے تو سب جمع تھے، سوائے دریا کے، اور تو اور سلیمہ بیگم بھی موجود تھی۔ یہ کیا ہے ازمار؟ کیوں اس طرح سب کو بلایا؟ بچے وہاں باہر مہمان بھرے پڑے ہیں۔ دادا جان اسے آتا دیکھ کر خفکی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر پھر اس کے پیچھے آتی ان دو دلہنوں کو دیکھتے حیران ہوئے تھے۔ دریا کہاں ہے؟ کیا کام ہے تمہیں دریا سے؟ اس نے وہاں موجود سبھی پہ نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا تو سکندر نے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ بنا جواب دیے پلٹا تھا اور دو دو تین تین سیڑھیاں پھلانگتے وہ دریا کے کمرے میں جا گھسا تھا، جہاں وہ ایک کان میں جھمکا ڈالے دوسرے میں ڈال نہیں لگی تھی۔ جب وہ زور سے دروازہ کھولتا اس تک آیا تھا، دریا کے ہاتھ سے جھمکا چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ کیا ہوا ازمار لالا؟ ازمار کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر دریا کی آواز کپ کپا سی گئی تھی۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھی کہ وہ ننگے سر ٹھہری تھی جن کے سروں سے کبھی دوپٹے نہ اترے تھے۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچتا ساتھ لیے نیچے کو آیا تھا اور وہ بیچاری بس دوپٹہ سر پر جماتی رہ گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر 2 قدم چلا، پھر رک گیا۔ زاریہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے دریا سے محبت ہے۔ وہ الفاظ تھے کہ کوئی اور جو سب کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ دادا جان، عثمان شاہ، زعیم شاہ سمیت باقی سب سکتے کی حالت میں ٹھہرے تھے، جبکہ ازمار کے دائیں بازو کے حصار میں ٹھہری دریا جیسے پتھر سی ہو گئی تھی۔ کیا بکواس ہے ازمار؟ سب سے پہلے سکندر کو ہوش آیا تھا۔ کوئی بکواس نہیں ہے بھائی، بچپن کے رشتے بوجھ ہوتے ہیں، میں اس بوجھ کے زیر اثر اپنی سب سے اچھی دوست نہیں کھونا چاہتا۔ زاریہ اور میں اب بس دوست تھے۔ دادا جان نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں زاریہ کے ساتھ شادی کو تیار ہوں بھی یا نہیں، بس فیصلہ سنا دیا۔ آج اگر زاریہ سے شادی کر لیتا ہوں تو میری محبت مر جائے گی بھائی، میں دوستی اور محبت ساتھ ساتھ نہیں نبھا سکتا، پلیز مجھے سمجھیں۔ کیا سمجھیں تمہیں ازمار؟ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ ہفتے بھر سے سب کو تمہاری اور زاری کی شادی کا پتہ ہے، اب عین ٹائم پر تم یوں کر رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میری بہن نے تمہارا؟ حارب نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر وہ اسے پیچھے جھٹک گیا تھا۔ کچھ نہیں بگاڑا، لیکن میں دریا سے محبت کرتا ہوں، دریا مجھ سے، زاریہ اور میں بس دوست ہیں، وہ دھیرے سے کہتا سب پر نظریں جمائے، سب سے نظریں چرائے پھر سے دریا کے پاس جا ٹھہرا تھا۔ باہر اتنے مہمان جمع تھے اور اندر ازمار نے یہ تماشا لگا رکھا تھا۔ سکندر پھر سے اس کے پاس آیا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، ابھی یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، باہر پورا خاندان جمع ہے، اگر آپ لوگ میری دریا سے شادی نہیں کروائیں گے تو میں اسی وقت اسے اور خود کو شوٹ کر لوں گا۔ ازمار نے گن نکالتے اپنی کن پٹی پر رکھی تو سب عورتوں کی چیخ بمشکل رکی تھی۔ ازمار پلیز! زاریہ نے گھونگھٹ پلٹ ڈالا تھا، مگر ازمار نے نگاہ بھی اس پر نہ ڈالی۔ اس کے نام کی چنری ابھی صرف اس کے کندھے پر تھی، اس نے سیٹ نہیں کی تھی۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں زاریہ، مگر محبت اور دوستی میں سے مجھے محبت چننی پڑی۔ تمہارا خطا وار ہوں، مگر آج اگر تم سے شادی کی تو ساری زندگی کسی سے نگاہیں نہیں ملا پاؤں گا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ ہادان، رامش اور ساحل تیار سے باہر سے اندر آئے تو اندر کا منظر ان کے دماغ ہلا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے ازمار؟ ساحل دھاڑا تھا اپنی معصوم بہن کو یوں ازمار کی گرفت میں دیکھ کر، جس کی اپنی کن پٹی پہ گن تھی۔ بھائیوں کو دیکھ کے دریا کی آنکھیں اشک بہانے لگی تھی۔ کوئی حرکت نہیں ہے، دوری سے شادی کرنی ہے، زاریہ سے دادا جان نے مجھ سے پوچھے بغیر شادی فکس کر دی۔ بکواس بند کرو ازمار، میرے ساتھ یہ گیم نہ کھیلو، چپ چاپ دوری کو میرے حوالے کرو، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا ہے۔ بھائی ازمار لالا جھوٹ بول۔ ہاں میری جان، میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تم ہی تھی نا جو مجھے اپنی محبت کے واسطے قسمیں دیتے مجھے اس نہج پر لائی ہو، تم ہی کہتی تھی کہ شادی سے انکار نہ کیا تو جان دے دوں گی، اب وہی کر رہا ہوں جو ہم دونوں کی خواہش ہے۔ دریا کی بات کو بیچ میں اچکتے ازمار نے کہا تو بے بسی سے زاریہ اور دریا دونوں تڑپ کے رو دی تھی۔ مت کرو ازمار، خدا را مت کرو، زاریہ نے ایک بار پھر کہا تھا۔ سمیرہ بیگم نے ازمار کو دیکھتے بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا تو تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ ازمار، تمہیں ماں بن کے پالا تھا، کیا یوں میری بیٹی کو رول کے اس سب کا صلہ دے رہے ہو؟ اپنی ممتا تم پہ لٹائی ہے، آج تک یوں بھری محفل میں میری بیٹی کو رسوا کر کے میری ممتا کی قیمت چکا رہے ہو؟ وہ سراپا سوال بنی تو ازمار نظریں نہ ملا سکا۔ چچی ماں معاف کر دیں، آپ تو ماں ہیں کہ آپ اپنے بچے کو معاف نہیں کریں گی؟ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔
دریا سے شادی کروں گا، زاریہ سے نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس کے لائق نہیں ہوں، وہ ہیرا ہے، اسے کسی ایسے کو سونپے جو اس کی قدر کرے۔ میں نہیں کر سکتا اس کی قدر۔ دریا سے شادی نہ کی تو مر جاؤں گا، زاریہ سے شادی کر لی تب بھی مر ہی جاؤں گا۔ مجھے سمجھیں، آپ تو ماں ہیں، اپنے بچے کو نہیں سمجھیں گی؟ وہ سسک اٹھا تھا، آنکھیں تھی کہ چھلک پڑنے کو تیار تھی۔ بکواس بند کرو اسمار، تم میری ایک پوتی کو دلہن بنا چھوڑ کر دوسری سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دادا جان کی آواز مارے غضب کے لرز سی گئی تھی۔ سمینہ بیگم چند پل ازمار کو دیکھتی رہیں، پھر بہت ضبط سے زاریہ کو خود سے جدا کرتے ازمار تک آئی تھیں اور اس کے جڑے ہاتھ کھولتے کر اس کے ہاتھ سے چھین کے دور پھینکی تھی۔ سب سچ بتاؤ، دریا چاہیے؟ ٹھیک ہے دی، اس کا کیا جو تمہارے نام پہ سجی ہے؟ اسے کوئی ہیرا مل جائے گا جو اس کی قدر کرے گا، میں شاید اس کو توڑ دوں۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ بکواس بند کرو دونوں، میری بیٹی کوئی گری پڑی نہیں، ابھی اس کی ماں زندہ ہے۔ جو لڑکا بچپن کی منگ کو چھوڑا ہے، اس سے کیا بعید کل کو میری بیٹی کو بھی چھوڑ دے۔ خبردار جو دوبارہ میری دریا کا نام بھی لیا تو۔ سلیمہ بیگم ان کی گفتگو سنتی پھنکار اٹھی تھیں، جبکہ عثمان شاہ ان کی بات سن کے تمسخر سے مسکرائے تھے۔ وہ بھی یوں ہی دوسروں کی بیٹیوں کو بھری محفل رسوا کرتی آئی تھی۔ آج شادی تو میں دریا سے ہی کروں گا۔ بولو دریا، کرنا چاہتی ہو نا مجھ سے شادی؟ ازمار نے اپنی سرخ نگاہیں دریا پہ ٹکرائیں تو مارے وحشت کے وہ بمشکل گردن ہلا پائی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو سر آنکھوں پہ ازمار، لیکن یہ آخری بار ہے، اب اس کے بعد تم کچھ نہیں مانگو گے ہم سے۔ زعیم شاہ نے اپنی آواز میں مضبوطی لاتے کہا تھا، ورنہ بیٹی کو یوں دیکھ کر دل حلق میں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے چاچو؟ سب جانتے ہیں یہ بچپن سے زاری کا ہے، پھر اور دریا یہ ہماری تربیت تو نہ تھی، کیا کیا تم نے؟ رامش دکھ کے مارے کچھ بول ہی نہ پایا، جبکہ ساحل تو ازمار پر حیران ٹھہرا تھا۔ دریا چینخ چینخ کر رونا چاہتی تھی، مگر آواز تھی کہ حلق میں پھنسی ہوئی تھی۔ بس کرو اب، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے۔ ازمار تمہارا اور دریا کا نکاح ابھی ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر تم دونوں اس حویلی سے نکل جانا۔ میں دونوں کو آگ کرتا ہوں۔ مجھے شکلیں نہ دکھانا اپنی، جاؤ ہاتھ۔ مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ عثمان، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ دادا جان کی آواز کے ساتھ اب وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ زعیم شاہ نے فوراً آگے بڑھتے انہیں سنبھال کے صوفے پر بٹھایا تھا۔ نہیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ لڑکی آج اپنی ماں کا آگ سمیٹے ٹھہری ہے خود میں، ورنہ میری دریا ایسی نہ تھی۔ ان دونوں کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ عثمان شاہ نے نم آنکھیں دریا پر ٹکاتے کہا تو اس کی آنکھیں مزید تیزی سے بہنے لگی تھیں۔ کوئی اسے نہیں سمجھ رہا تھا۔ سکندر پھر کچھ نہیں بولا تھا۔ جب سے ازمار آیا تھا، سکندر نے اس کی طبیعت میں یہ سرکشی، ایسی بغاوت یا ضد پہلے تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آج کیوں وہ ایسا کر رہا تھا؟ وہ پچھلے دنوں کے ہوئے واقعات کو سوچنے میں اتنا مگن تھا کہ ہادان کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپانے پر ہوش میں لوٹا تھا، جہاں ازمار اور دریا اب صوفے کے پاس ٹھہرے تھے۔ یہ نہیں کرے دادا جان، یہ کرے گا زاریہ سے شادی۔ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتا یہ اس سے شادی۔ وہ ازمار کے پاس آتا دھاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، مار دے مجھے، مگر میں زاریہ سے شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ وہ بھی اس کا بھائی تھا، ضد اور انا میں اسی کے جیسا تھا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ اسے ضد پر اترتا دیکھ کر دھیما پڑا تھا۔ میں مجبور ہوں، پلیز جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ اور جو دادا جان تمہیں آنکھ کر رہے ہیں اس کا کیا؟ کہاں جاؤ گے اسے لے کر رات کے اس وقت؟ کیسے گزارو گے بنا عیش و عشرت کے جس میں تم نے آنکھیں کھولیں اور بڑے ہوئے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں کہ تمہارے ہاتھ گھمانے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے سمجھانے پر اتر آیا تھا۔ میں کر لوں گا بھائی، میں کر لوں گا۔ اسے بھی اب جیسے ضد ہو چلی تھی۔ ازمار، مت برباد کرو، کوئی قصور تو بتاؤ، ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ زاریہ روتی ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ ازمار چاہ کے بھی اس بار اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا تھا۔ میرے نام کی چنری اتار دو زاریہ، اب اس پہ میری دوری کا حق ہے۔ وہ نگاہیں پھیرتا سنگ دلی سے گویا ہوا تو اس زاریہ نے سسکی بھرتے ساتھ ٹھہری دریا کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ کسی بھی پل گر پڑے گی۔ زاریہ نے اس کے نام کی چنری اتار کر دریا کے سر پہ ڈالی تھی اور پھر سسکیاں دبانے کو منہ پہ ہاتھ رکھتی اوپر بھاگ گئی تھی۔ دریا کے قدم بے اختیار اس کے پیچھے جانے کو اٹھے تھے، مگر اگلے ہی پل ہاتھ پہ ازمار کی گرفت اسے قدم روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ حارب اور ساریہ زاریہ کے پیچھے بھاگے تھے۔ دریا عثمان شاہ ولد عثمان شاہ، آپ کا نکاح ازمار زمان شاہ ولد زمان شاہ مرحوم کے ساتھ حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جانا طے پایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ کچھ کہنے کو لب پھڑ پھڑائے تھے، مگر کمر پر سخت ہوتی گرفت اسے باز رکھ گئی تھی۔ اور پھر سب نے نم آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے ہچکیوں سے روتے 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ ازمار کے بھی ایجاب و قبول کے مراحل طے کرنے کے بعد دادا جان نے رخ پھیرے انہیں چلے جانے کو کہا تھا۔ کسی نے بھی آگے بڑھتے دریا کے سر پر ہاتھ نہ رکھا تھا۔ ازمار، جو مسئلہ ہے حل ہو سکتا ہے، تمہاری زاریہ کے لیے دیوانگی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ ہاری ابھی غصہ ہے، اس لیے کچھ سمجھ نہیں رہا، پلیز یار بتا کیا ہوا ہے؟ وہ دریا کو عبایا پہننے کا کہتے ذرا آگے بڑھا ہی تھا کہ سعدی اور نومی نے اسے ڈال لیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں زاریہ سے محبت کرتا ہوں، وہ ہولے سے بولا تھا، لیکن لہجے کی شکستگی ان دونوں کو پتھر کر گئی۔ چلو دریا، خبردار، میری بیٹی کہیں بھی نہیں جائے گی۔ میری بیٹی کیوں فقیروں کی طرح در بدر رولے؟ ابھی اس کی ماں زندہ ہے۔
سلیمہ بیگم نے دریا کا ہاتھ پکڑتے کہا تو عثمان شاہ نے جارحانہ انداز میں دریا اور ان کا ہاتھ الگ کرتے دریا کو ازمار کی طرف دھکیلا۔ یہ بات بیٹی کو پہلے سکھائی ہوتی جب وہ دوسروں کے حق پہ شب خون مار رہی تھی۔ اب بابا جان نے جو فیصلہ کیا وہ مجھے منظور ہے، تمہیں نہیں منظور تو تم بھی ان کے ساتھ دفع ہو سکتی ہو۔ وہ غرائے تو سلیمہ بیگم نے پہلی بار ہارے بے لہجے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری بیٹی کو یوں دربدر نہ کریں۔ اور کیسا شب خون؟ ازمار نے ورغلایا ہوگا میری بیٹی کو، ورنہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ میری بچی کا کردار بہت شفاف ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسروں کی بیٹیاں دربدر کرتے یہ بھول گئی تھیں آپ سلیمہ بیگم کہ آپ کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے۔ دوسروں کے کردار کی دھجیاں اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب مقافات شروع ہوئے اور ابھی سے تم شکست تسلیم کرنے لگی؟ ابھی تو شروعات ہے۔ وہ رخ پھیر کے کہتے باہر نکلتے چلے گئے تھے جب ازمار بھی حویلی کے پچھلے رستے سے دریا کو لیے نکلا تھا، مگر سامنے سکندر کو گاڑی سے ٹیک لگائے دیکھ کر رکا تھا۔ شرفو، ایڈریس سمجھا دی، ان دونوں کو وہاں ہی چھوڑ دینا اور اس بات کی یقین دہانی کرنا کہ یہ دونوں وہیں رہیں۔ وہ گاڑی کی ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوتے ڈرائیور سے مخاطب ہوا تو ازمار کا دل کیا کہ بھائی کے سینے لگ کر آج پھوٹ پھوٹ کے روئے، مگر مرد تھا نا، سو خواہش اندر ہی دبا گئی۔ جانتا تھا سکندر خفا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، پلیز بھائی، تمہیں نہیں ہے مگر دریا کو ہے۔ میں تمہیں تو اکیلے جانے دے سکتا ہوں مگر اسے نہیں۔ چپ چاپ چلے جاؤ، یہ میرے گھر کی چابیاں، وہاں رہو، باقی تم خود سمجھدار ہو، تمہارے تمام ڈاکیومنٹس بھی گاڑی میں، آگے تم دونوں رب کے حوالے۔ وہ دریا کے سر پر ہاتھ رکھتے ازمار کو کھینچ کر گلے لگاتے بولا تھا تو ازمار نے آنسو بمشکل حلق سے اتارے تھے۔ دل نے تاوان کی صورت میں لٹایا ہے نصیب، میں نے کھویا ہے مشقت سے کمایا ہوا شخص، یاد آتا ہے تو بڑھ جاتا ہے نقصان کا رنج، زندگی بھر کا اثاثہ تھا وہ گنوایا ہوا شخص، زندگی تجھ سے گزارش ہے میرا حال تو دیکھ، اور کتنا تو رلائے گی رلایا ہوا شخص۔ ازمار نے ایک آخری نگاہ اس حویلی پہ ڈالی تھی اور پھر برابر ٹھہری لڑکی پر جو اب اس کے پاس اس کی محرم تھی۔ دل کا رہا اٹھا تھا، کیا وہ لڑکی اسے کبھی معاف کرتی جو بے قصور ماری گئی تھی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، مسکرانے کی کوشش میں کب کے رکے آنسو پلکوں کی سرحد پار کرتے ہوئے نیچے اترتے چلے گئے۔ پھر بھی اللہ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر دریا کا ہاتھ پکڑتے اس نے اسے گاڑی میں بٹھانا چاہا مگر وہ نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹکتی خود ہی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ازمار گہری سانس بھرتے چہرہ صاف کرتا گاڑی میں بیٹھا تو شرفو نے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھا دی تھی۔ سجی سوری حویلی کی حدود سے گاڑی نکلی تو دریا چینخ چینخ کر رو پڑی تھی اور وہ بے بس سا اسے دلاسا بھی نہ دے پایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سارے ثبوت جمع ہو جائیں گے لیکن عبران بخت کا کیا کریں؟ ویسے تو وہ دائم خان کے نام پر ڈگری لیے وکالت کر رہے، مگر کیا وہ عبران بخت کا کیس لڑے گا یا اپنا کیس ری اوپن ہونے دے گا؟ پورا گھننا ہے کمینہ۔ ایجنٹ 44 کی بات مکمل ہوئی ہی تھی جب ایجنٹ 42 نے گھما کر ہاتھ اس کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ بیچارہ بلبلا اٹھا اس کے ہاتھ کے وار پہ۔ بکو مت، اپنی لینگویج پہ دھیان دو۔ تمہیں کیوں مرور اٹھ رہے ہیں؟ تمہارے مطابق تو اسے منظر عام پر لانے کے لیے اس کی فیملی کو بھی خطرے میں ڈالنا ٹھیک تھا، تو اب میری ایک ذرا سا کمی؟ ایجنٹ 44 نے اس کے ہاتھ میں لوڈڈ گن دیکھتے زبان کو بریک لگائے تھے جبکہ پاس بیٹھے دوسرے ایجنٹس اپنی ہنسی دبانے کو ہلکان ہو گئے تھے۔ ایجنٹ ایچ، تمہارا کام کیسے جا رہا ہے؟ کسی کو شک تو نہیں ہوا تم پر؟ نہیں ایجنٹ 42، مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوا، میں بہت صفائی سے اپنا کام کر رہا ہوں۔ کچھ تصاویر ملی تو ہیں مگر بہت دھندلی ہیں، اور ایک ہاتھ کا لکھا نکاح نامہ اور یہ خط بھی، مگر اس کی حالت اتنی بسیدہ ہے کہ اسے پڑھنا تو درکنار کھولنے میں بھی خاصی احتیاط درکار ہے۔ ایجنٹ ایچ نے ٹرانسپیرنٹ پیپر میں وہ سب سامان ایجنٹ 42 کے حوالے کیا تھا۔ ایجنٹ ایس، کسی ایکسپرٹ کو ڈھونڈو اور اس خط اور اس نکاح نامے کو اس ہینڈ رائٹنگ میں دوبارہ سے لکھواؤ، ایز سون ایز پاسبل، یہ کام ہونا چاہیے۔ راجر باس، ویسے ایس ایس پی سکندر نیم کو استعمال کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایجنٹ 44 نے کہا تو سب نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ ایجنٹ ایچ اور ایجنٹ ایس دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا تھا۔ مطلب کہ اگر ایس ایس پی سکندر نیم اور بیلا بخت کو ملایا جائے، مطلب ان کی دوستی کروائی جائے اور پھر اسے عبران بخت کے سامنے کسی اور رنگ میں پیش کریں، تب جب بہن کو غلط ہاتھوں میں جاتے دیکھے گا تب بل سے باہر نکلے گا ہی۔ ایجنٹ 44 نے بات مکمل کی تھی تو ان سب کو تائیدی نگاہوں سے دیکھا تھا جو دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ایجنٹ 42 کو ہوش آیا تھا۔ فینٹاسٹک، سپر پلان، ایجنٹ 42 نے داد دی تو وہ کھل اٹھا تھا۔ لیکن بیلا بخت کے اوور پوزیسو ہسبینڈ زارون بخت کا کیا، جو ہر اس بندے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے جو بیلا کے آس پاس موجود ہو؟ ایجنٹ ایچ دور کی کوڑی لایا تھا۔ ایجنٹ 44 نے منہ بسورا تھا۔ اس کے ہسبینڈ کو سنبھالنا ایجنٹ ایس کا اور تمہارا کام ہے۔ ایجنٹ ایچ، مجھے اس آئیڈیا پسند آیا، کل سے اس پہ کام شروع کر دو۔ ایجنٹ 44، بیلا کو عبران بخت کے کیس کو ری اوپن کروانے کے لیے تم ٹریپ کرو گے اور پھر وہ جائے گی سکندر نیم کے پاس، تب ہوگا عبران بخت ایکسپوز۔ ایجنٹ 42 کے انداز میں طمانینت تھی۔ وہ تینوں بھی سکھ کا سانس لیتے باقی کا پلان ڈسکس کرنے لگے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
روشانی ٹھنڈ سے سکڑتی فل غصے میں بیٹھی تھی کیونکہ نغمہ پھپھو سے سختی سے تاکید کر گئی تھی کہ جب تک ساحل نہ آ جائے اس کا انتظار کرے، اور ہمارے پروفیسر صاحب جانے کہاں مصروف تھے، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی اٹھی تھی بیڈ سے اور گھونگھٹ پلٹتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاتے ہاتھ میں پکڑا کلاس ڈریسنگ پر پھینکا تھا۔ جب اسی پل دروازہ کھلا اور ساحل اندر داخل ہوا تھا، روشانی پلٹی تو دونوں اپنی اپنی جگہ پتھر ہوئے تھے۔ ساحل سانس روکے روشانی کو دیکھ رہا تھا جو آج اسے کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور روشانی ساحل کو دیکھ رہی تھی جس کے سرخ آنکھیں الجھے بکھرے سے حلیے میں وہ کہیں سے آج کا دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں کے وجود نے جنبش کی تھی۔ ساحل پلٹ کے بالکنی کی طرف چلا گیا تھا جبکہ روشانی کا اسے روکنے کو اٹھا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی نغمہ بیگم نے نیچے ہوئے واقعے کی مکمل تفصیل دی تھی۔ وہ خود ششتر تھی اسمار کے رویے پر۔ جو شخص روشانی سے صرف اس لیے محبت کرتا تھا کہ وہ اس کے بھائی کی چہیتی ہے، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر کشمکش میں ٹھہری رہی، وہیں پھر لہنگا سنبھالتی بالکنی کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ ساحل بالکنی میں رکھے کاؤچ پہ بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ روشانی کی آہٹ سنی تو فوراً سگریٹ پیروں تلے مسلتی تھی، تبھی وہ اس کے سامنے آ ٹھہری تھی۔ ساحل نے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ پیشانی ماتھا پٹی سے ڈھکی تھی تو ناک میں بڑی سی نت تھی، بڑے بڑے جھمکے وہ آج پہچانی بھی نہ جا رہی تھی۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہوئی وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے؟ ساحل، اس نے ساحل کی کھوئی کھوئی کیفیت محسوس کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھاتے اس کے گرد حصار بنایا تھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ روشانی تو اس کی اتنی قربت پر سانس روک کے بیٹھی تھی۔ میری بہن ایسی نہیں ہے وشے، وہ بہت معصوم ہے، مجھے اسمار پہ بھی پورا بھروسہ ہے، مگر جانے کچھ ہے جو مسنگ ہے، وہ گہرا سانس بھر کے کہتا اس کو دیکھنے لگا تھا جس کے کان کا جھمکا اس کی وجود کی لرزش کے باعث ہل رہا تھا۔ ساحل نے اس کی خوشبو محسوس کرتے گہرا سانس بھرا تو وہ سمٹ سی گئی۔ کمرے میں چلیں، وہ کہتا اٹھا تھا، پھر اسے بھی اٹھایا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ پلیز ساحل، وہ گھبراہٹ کے مارے اتنا ہی کہہ پائی تھی اور پھر شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ اس قدر ٹینشن میں اس کی حرکت پر مسکرا دیا تھا۔ باہوں میں تھامے وجود کو دیکھتے رگبے میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ ہاں وہ روشانی کو تو یاد بھی نہ تھا کہ وہ پہلے کبھی ساحل سے ملی بھی تھی یا نہیں، مگر ساحل شاہ تو 3 سالوں سے اسے جانتا تھا، اسے چاہتا تھا۔ یہ اور بات کہ یہ بات شاید ہی ساحل اسے بتائے۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ خود اس کے پاس بیٹھا تو روشانی کو لگا آج تو دل نے باہر نکل ہی آنا۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھنے لگا تھا جس کا رنگ خوب گہرا تھا۔ لب ہولے سے مسکرائے تھے وہ اپنے آپ میں، مگر اس کے گندمی ہاتھوں پر مہندی کے نقش و نگار دیکھنے میں لگا تھا، جبکہ روشانی اسے لگ رہا تھا آج ساحل اسے بے ہوش کر کے سکون کرے گا۔ یہ تمہارے لیے وشے، مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا تمہارے لیے، یہ کچھ بہتر لگا تو لے آیا، تمہیں پسند نہ آئے تو بتانا، پھر ساتھ چلیں گے، جو اچھا لگے لے لینا۔ ساحل نے دوسرے ہاتھ سائڈ ڈرار کھولتے اس میں رکھا بلو کلر کا مخملی کیس نکالتے اس کے سامنے کیا تھا جس میں پائل کے ساتھ لاکٹ سیٹ تھا۔ نہیں، یہ پیارا ہے، اسے خاصا منفرد لگا تھا اس کا ڈیزائن، تبھی جھٹ سے کہا تھا۔ ساحل نے پائل اٹھاتے اس کے پیر پکڑتے اپنے گھٹنے پہ رکھے تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو بہت ہلکی سی انگلی اس کے پیروں کی مہندی پر پھیر رہا تھا۔ پائل پہنائی تو ساحل کا دل مزید دیوانہ ہوا تھا۔ وہ اسے یہ پائل نکاح والے روز دینا چاہتا تھا، مگر پھر روشانی کے احتجاج کو سوچتے رک گیا تھا۔ مگر آج اس کے پیروں میں موجود یہ پائل اسے پاگل کر رہی تھی، کتنی جچ رہی تھی اس کے پیروں میں۔ وہ اس کی وشے تھی، بس اس کی محرم۔ یہ احساس کتنا خوشکن تھا۔ دوسری طرف روشانی اس کے سرخا سفید ہاتھوں کو اپنے گندمی پیروں کے ساتھ دیکھتی خاصی کمپلیکس کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کتنے خوبصورت تھے۔ اٹھو، چینج کر لو، تب تک میں کھانا منگواتا ہوں، پھر دوائی کھا کے سو جانا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا تھا اور اس کے چہرے کو نظروں کے اظہار میں لیے کہنے لگا تو وہ اس کی نظروں سے پزل ہوئی تھی۔ روشانی نے جلدی سے سر ہلایا تھا اور بیڈ سے نیچے اتری تھی، ایک ہی قدم آگے کو بڑھایا تھا جب واپس اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ روشانی شرم سے زمین میں گڑنے کو تھی جب ساحل نے اس کا چہرہ تھامے اونچا کیا تھا، جبکہ ساحل کے دوسرے ہاتھ میں اس کی کلائی مقید تھی جن میں کانچ کی لال چوڑیاں بھری تھیں۔ کین آئی ہیلپ یو؟ وہ شرارت سے بولتا اسے اپنی طرف دیکھنے کو مجبور کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی جو ہلکی سے مسکراہٹ اور آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت سموئے اسے تک رہا تھا۔ ساحل اس کا تیز سے تیز تر ہوتا تنفس محسوس کر سکتا تھا، تبھی اسے اپنے ساتھ چلاتا ڈریسنگ ٹیبل تک آیا تھا۔ بہت نرمی سے اس کے بھاری دوپٹے کو سیٹ کرنے کے لیے لگائی گئی پینیں اتاری تھیں اور پھر ایک سلگتا سا پرعقیدت لمس اس کی پیشانی پہ دیتے وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا اگر وہ مزید کچھ دیر اس کے پاس رکتا تو یقیناً اس کی بیوی نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ پیچھے روشانی دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ ساحل چینج کر کے واپس آیا تو وہ سارے زیور اتار چکی تھی، بال بھی کھل چکے تھے، جبکہ اب وہ سر پہ لگی ماتھا پٹی کی پینیں اتار رہی تھی۔ اسے رہنے تو اچھی لگ رہی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں کی نرماہٹ محسوس کرنے میں مگن ہوا تو روشانی پیچھے کو بت کی تھی۔ میں چینج کر لوں؟
وہ دوپٹہ کندھوں پہ ٹکاتے فوراً سے بھی پہلے ڈریسنگ روم میں گم ہوئی تو ساحل ہنستا ہوا باہر نکل گیا تھا کھانا لانے کو، جبکہ روشان نے اپنے پاگل ہوتے دل پہ ہاتھ رکھتی ڈریسنگ روم میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سکندر کمرے میں نہیں جانا کیا بچے؟ نغمہ پھپھو نیچے آئیں تو سکندر ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ جانا ہے پر مجھے روشنی کو دیکھنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا جاؤں کیسے۔ وہ تذبذب سے بولا تو نغمہ پھپھو نے ماتھا پیٹا تھا۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک پاگل انہی کو ملے تھے۔ اس کی شادی ہو گئی سکندر، اپنی عادت کو بدل لو اب، اچھا نہیں لگے گا اب یوں تمہارا اس کے کمرے میں جانا، سمجھو۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ شرمندگی سے سر نیچے کر گیا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں پر مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، تھوڑی دیر تک بخار ہو جائے گا، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ جب طبیعت بگڑ جاتی ہے تو کچھ کھاتی بھی نہیں ہے، بہت تنگ کرتی ہے، پتہ نہیں ساحل سنبھال پائے گا۔ وہ ہولے سے اپنی الجھن بیان کرتا انہیں بھی پریشان کر گیا تھا، پر اگلے لمحے ان کے چہرے پر ایک بہت طمانینت بھری مسکراہٹ دیکھی تو ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا جہاں ساحل ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے جا رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں دوائیاں پکڑ رکھی تھی۔ دیکھا، کہا تھا نا اس کی طبیعت خراب ہوگی، میں اسے دیکھا تھا۔ وہ ساحل کے پیچھے جانے کو لپکا تو نغمہ پھپھو نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ ساحل سنبھال لے گا، اسے بھروسہ رکھو، تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ جسے سلیمہ بھابی جانے کیا کچھ سنائی ہیں۔ وہ اس کا دھیان دوسری طرف کرتی بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدموں کو اپنے کمرے کی طرف موڑ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے کی سجاوٹ تو نہیں، البتہ اس کی دلہن کی سجاوٹ کہیں نہ تھی۔ وہ سادے سفید جوڑے میں اس وقت صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وٹ از دس زری، کیا ہو گیا؟ میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور تم نے سارا سنگھار خراب کر لیا۔ اس کے سامنے آتا اسے اپنے مقابل کھڑا کرتا بولا تو زرشے نے اپنی سرخ نگاہیں اس پہ مرکوز کی تھی۔ لو نوٹو مجھے، کرو حلالہ، دو پھر طلاق مجھے تاکہ وہ کمینہ دوبارہ مجھے حاصل کر پائے۔ زرشے نے سر پہ اڑا دوپٹہ کھینچتے پیچھے کو پھینکا تھا مگر اس کے لفظ سکندر گنگ رہ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے زرشے، مجھے محبت ہے تم سے، پلیز۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ کیسے اس پہ اپنی سچائی ثابت کرے۔ جھوٹ، بکواس، اپنے اس کزن کے کہنے پہ نکاح کیا نا مجھ سے، میرے وجود سے کھیل کے حلالے کے شرائط پورے کرتے مجھے طلاق دے کے اسے سونپنا چاہتے ہو، مگر کیوں کر رہے ہو؟ ارے وہ کم از کم تم جیسا دوغلا تو نہیں، تم نے تو محبت کے نام پہ مارا ہے مجھے، کیوں؟ کیا بگاڑا تھا تمہارا، بولو۔ وہ چینک چینک کر کہتے سکندر کو بکھلانے پر مجبور کر گئی تھی مگر اس کو ہسٹیرک ہوتے دیکھ کر سکندر نے اس کے دونوں بازو زور سے تھامے تھے۔ اسٹاپ اٹ زری، کس نے کہہ دیا؟ ایسا نہیں ہے، پلیز بلیو می۔ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا تو وہ تڑپ تڑپ کے روتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں منحوس ہوں، پیدا ہوتے اماں ابا کو کھا گئی، پھر شادی کی پہلی ہی رات طلاق، اور آج میری وجہ سے زاریہ برباد ہو گئی، میری نحوست کھا گئی اسے، میں منحوس ہوں، میں سیاہ بخت ہوں، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ روتی کہتی چلی جا رہی تھی اور سکندر اس کا دل زخم زخم ہوا جا رہا تھا۔ سکندر نے اسے چپ نہیں کرایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال لے اور پرسکون ہو جائے۔ جب کافی دیر بعد وہ چپ ہوئی تو سکندر نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ خلافی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، سرخ کپ کپاتے لب اور ٹماٹر کے رنگ کو مات دیتا وہ چہرہ اسے تعصب کا شکار کر گیا تھا۔ کہ اپنا اعتبار نہیں سونپا تھا تمہیں کہ ہر کسی کی باتوں میں آ کر تم نے اپنا یہ حلیہ کر لیا؟ میں نے اپنی ذات سونپی تھی تمہیں زری، کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اپنی ذات تمہیں سونپتا، اپنا قتل تمہیں معاف کرتا۔ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے نرمی سے پوچھنے لگا تو زرشی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا زری، یار اپنے آپ کو مضبوط کرو، کوئی کچھ بھی آ کے کہے چپ کر کے سننے کی بجائے چار سنا دیا کرو، آگے سب میں دیکھ لوں گا۔ اور حال دیکھو اپنا، کہیں سے نہیں نئی دلہن لگ رہی ہو، کیا میرا اتنا بھی حق نہ تھا کہ میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھتا؟ سکندر نے شکوہ کیا تو اس نے پھر گردن جھکا لی۔ جاؤ دوبارہ سے تیار ہو کر آؤ اور مجھے دیکھنے کہ تم میرے نام کی دلہن بنی کیسی لگتی ہو۔ اب تو بہت رات، اور وہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پھر سے دلہن بناؤں؟ بتا دو، مجھے اعتراض نہیں۔ وہ اس کی طرف تھوڑا جھک کر بولا تو وہ سٹپٹائی۔ نہیں۔ وہ بدک کے پیچھے ہوئی تو سکندر ہلکے سے ہنسا تھا۔ زرشی نے کئی پل اسے تکا تھا، کتنا پیارا لگ رہا تھا یوں۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہے میڈم، 11ویں منٹ میں خود آؤں گا، اور پھر مجھ سے شرافت کی امید نہ رکھیے گا، وہ شرارت سے بولا تو زرشی نے لمحوں میں خود کو ڈریسنگ روم میں گم کیا تھا۔ 9 منٹ بعد وہ لہنگا سنبھالتی باہر آئی تو سکندر اسے دیکھ کر تھم سا گیا تھا۔ بنا میک اپ کے بھی وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، ماتھے پہ ڈھیلا سا ٹھہرا جھومر، سکندر کا دل وہیں تھم گیا تھا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچا تھا۔ سکندر، وہ شرم کے مارے گھٹی سی آواز میں فقط یہی کہہ پائی تھی۔ سکندر نے لائٹ آف کرتے اسے خود سے قریب تر کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساریہ پلیز مجھے بتائیں، میرا کہاں قصور ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، وہ چیخا تو ساریہ نے ہوتے اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رامش نے خود کو کنٹرول کرتے ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں رامش، جب لڑکی کو عین شادی کے وقت چھوڑا جاتا ہے تو پھر انگلیاں اس کی کردار پر اٹھتی ہیں۔ تریا بالکل اچھی نہیں ہے، وہ ایسی تو نہ تھی،
تم کیسے سمجھو گے؟ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ساریہ نے پھر وہی بات کی تو رامش نے ضبط کھوتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی ساریہ کہ میں نے 2 سال پہلے آپ سے نکاح کیا۔ آپ کو زاریہ کا افسوس نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ہوئی زبردستی کا دکھ ہو رہا ہے۔ زبردستی نکاح کیا، اب آپ کی مرضی کے بغیر رخصتی کروائی، اب آپ کو دریا اور ازمار کا یا زاریہ کا دکھ نہیں ہے۔ ان کی آڑ میں اب اپنا غم غلط کر رہی ہیں۔ خیر، یہ منہ دکھائی کا تحفہ پسند آئے ٹھیک، ورنہ میرے دل کی طرح اسے بھی توڑ دیجیے گا۔ ریسٹ کریں۔ میرا ریسٹ تو آپ ختم کر چکی۔ وہ سائڈ ڈرار سے ایک مخملی کیس نکال کر اس کے سامنے رکھتا اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا، جبکہ ساریہ ششتر سی بیٹھی تھی اس کے تجزیے پر۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی ان کی آڑ میں اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ مگر غم کیسا؟ اچانک ضمیر نے سوال کیا تو ساریہ نے خود سے نظریں چرائی تھی۔ کتنی عزت کرتا تھا وہ اس کی، کبھی نہیں جتایا کہ جس سے وہ شادی کر رہی تھی وہ بھاگ گیا تو دادا جان نے عزت بچانے کے اسے رامش کے حوالے کیا تھا۔ ضمیر نے حقیقت کے کوڑے مارتے آئینے دکھائے تو ساریہ کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تو سمینہ بیگم اسے یہاں بٹھا گئی تھیں اور سختی سے تاکید کی تھی کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب مزید کوئی بات نہ کرے۔ وہ رامش سے، مگر وہ وہ ماں تھی، اسی لیے اولاد سے واقف تھی۔ ساریہ کی آنکھیں پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی دیر سوچنے کے بعد وہ لہنگا سنبھالتی اٹھی تھی اور اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تھا ہولے سے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ شیروانی سے آزاد اب خالی ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ سوئی کیوں نہیں آپ ابھی تک؟ اسے آتا دیکھ کر وہ ہلکے سے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رامش، مجھے پلیز ساریہ جائیں، چینج کر کے سو جائیں۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، بے فکر رہیں آپ۔ وہ جانے اس کے اٹک اٹک کے بولنے پر کیا سمجھا تھا، مگر ساریہ وہ رو پڑی تھی اس کی بات پر۔ معاف کر دو رامش، میری غلطی ہے، میں نے اپنی ساری فرسٹریشن آپ پر نکال دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ کمرے میں چلو۔ وہ اچانک روتی ہوئی اس کی پشت سے آ لگی تو رامش کی ساری ناراضگی ہوا ہوئی تھی۔ ساریہ پلیز۔ نہیں، مجھے پتہ ہے میں بری ہوں، پر پلیز تم ناراض نہ ہو مجھ سے، میں کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، آئی ایم سوری۔ اپنی گرفت مزید سخت کر گئی تو رامش نے بمشکل کے ہاتھوں اپنی شرٹ چھڑاتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا تھا جو رو رو کے آنکھیں لال کر رہی تھی۔ ساریہ، میں فی الحال نہیں، مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو، آئی ایم سوری، پھر نہیں کروں گی۔ ساریہ، میری بات سنیں یار، میں آپ سے ناراض نہیں تھا، میں بس اسبار اور دریا کو لے کر فکر مند تھا، جانے کہاں ہوں گے۔ وہ بولا تو ایک دم ساریہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ اتنی رات کو کہاں گئے ہوں گے۔ پھر کچھ پتہ چلا؟ ساریہ نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ کسی کو کہو نا، پھر پتہ کرے۔ ہاں کہا ہوا ہے، آپ جائیں، ریسٹ کریں۔ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم بھی ساتھ چلو، وہ فکر مندی سے بولی تو رامش نے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ سوچ لیں میرا جانا کہیں آپ پر بھاری نہ پڑ جائے، وہ مانی خیزی سے سرگوشی کرتا اسے سرخ کر گیا تھا۔ تو پا کتنے بے شرم ہو تم۔ وہ فوراً سے پہلے اس سے دور ہوئی تھی مگر اب کہاں ممکن تھا۔ رامش نے اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھایا تو وہ اس سے بچنے کو اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ رامش تھکا تھکا سا مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ جو اس کی بیوی کو عقل آئی ہے یقیناً کسی سمینہ بیگم کی ڈانٹ کا نتیجہ ہوگی، ورنہ اس کی بیوی اتنی اچھی نہیں تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساریہ بچے، کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے تم نے؟ سمینہ بیگم نے اسے اسی دلہن کے لباس میں ملبوس دیکھے دکھ سے پوچھا تو اس نے اپنی سوجی سرخ آنکھیں ان پر ٹکائی تھیں۔ رات سے صبح ہو گئی تھی مگر وہ اسی حلیہ میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایسا کیوں کیا ازمار نے امی؟ محبت کے نام پہ دوستی قربان کرنا کہاں سے عقل مندی ہے؟ اس نے برباد کر دیا امی۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اسے سمجھانا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاگل پن ہے۔ وہ پھر سے روتی ان تک آئی تو سمینہ بیگم بے اختیار رو پڑی تھی۔ وہ نہیں ہے یہاں، بابا جان نے انہیں حویلی سے نکال دیے، آگ کر دی ہے انہیں دونوں کو۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں، رات سے لاپتہ ہیں میرے بچے۔ ایک بار تو کہتا مجھ سے کہ تم سے شادی نہیں کرنی، میں خود دریا کو اپنے بچے کی دلہن بناتی، کہتا تو صحیح ایک بار مجھے۔ روتی کہہ رہی تھی مگر زاریہ، وہ تو پہلے لفظوں میں اٹکی تھی، تو کیا وہ چلے گئے تھے؟ اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو رہا ہے، دھڑکنیں رک سی گئی رہی تھیں۔ ہاں، اصل بربادی تو اب شروع ہوئی تھی۔ زاریہ میری جان، کیا ہو رہا ہے زاریہ؟ وہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتی اس کے چہرہ تھپتھپانے لگی تھی مگر وہ دل پہ ہاتھ رکھتی ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی چلی گئی تھی۔ زاریہ! سردیوں کے سناٹے میں سمینہ بیگم کی چیخ نے حویلی کی طرف دیوار ہلا ڈالے تھے جبکہ وہ بے بہرا بنی آنکھیں موند گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔